ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دوسری کرو میرے بھائی. آپ کے سسرال نے اتنا بڑا دل کیا کہ آپ کو اجازت دے دی, تو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ دوسری کو الگ رکھنا, اور دونوں میں سے کسی کی وجہ سے کسی کے حق کو ضائع نہیں کرنا. جو رپورٹیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں دوسری شادی کے اکثر نتائج اچھے نہیں آ رہے, مرد زیادتی کر رہا ہے. میں نکاح پڑھاتا ہوں دوسری شادی کے لیے نا, ایک ہفتے بعد اطلاع ملتی ہے کہ دوسری کو طلاق دے دی. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. لوگ پھر مجھے تانے دیتے ہیں کہ دیکھو مفتی صاحب آپ 4 شادیوں کی ترغیب دیتے ہو اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں میں یہ ترغیب دینا نہیں چھوڑوں گا, کیونکہ معاشرے میں جو برائی پھیل رہی ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. بھائی ڈاکٹر کو پتا ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے, انجیکشن لگانا ضروری ہے. اب انجیکشن کے وہ سائڈ افیکٹ کو نہیں دیکھے گا, وہ کہے گا یار اب جو بھی ہوگا یہ تو لگانا ہے انجیکشن. تو ہم ان لڑکیوں کو برباد ہونے دیتے ہیں جو بیچاری گھروں میں پڑی ہوئی ہیں. تو ہم مردوں سے یہ کہیں گے, یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ مت کرو, ہم کہیں گے کرو لیکن اللہ کے بندو اسلام کے آدھا حکم کو مت لو, پورے حکم کو لو. دم بھی تو ہونا چاہیے نا. شادی ہوئی ہے, پہلی بیوی نے اتنا دباؤ ڈالا دوسری کو طلاق دے دی, تو آپ میں جب دم نہیں تھا تو آپ نے کی کیوں ہے؟ تبھی جو دوسری کے لیے مجھ سے نکاح پڑھواتا ہے نا, آ کے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لڑکی والوں کو راضی کر لے. میں کہتا ہوں تیرے اندر دم, تو طلاق سے بات کرتا ہوں میں اس سے, کیونکہ ابھی اس کو تو طلاق نہیں سمجھ میں آئے گی تو بعد میں تو ساری زندگی تو طلاق ہی سننا ہے اس نے. سالے اس کو تمیز سے تھوڑی کہیں گے کہ سنا ہے کہ آپ جناب نے ایک اور شادی فرما لی ہے, وہ یہ تھوڑی کہیں گے. سنا ہے, کچھ سننے میں آیا ہے کہ آپ جناب نے ایک اور عقد فرما لیا ہے, وہ ایسے تھوڑے, وہ تو طلاق سے بات کریں گے. اگر آپ میں دم نہیں تھا تو میرے بھائی آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. نہ پہلی کی زندگی کو برباد کرو نہ دوسری نہیں کرو. پھر اگر یہ دم نہیں ہے تو چھوڑ دو, اللہ تو پوچھ لے گا آپ سے جو پوچھنا ہوگا. لیکن کرنے کے بعد جب ظلم کرو گے, بعض دفعہ پہلی کو لٹکا دیتے ہیں, وہ دوسری سے وہ نئی آئی ہے تو اتنی زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے کہ پہلی وہ 6 بچوں کی ماں بن چکی ہے, وہ اب پرانی لگ رہی ہوتی ہے. اس کو وہ کباڑ کا معاذ اللہ کہنا نہیں چاہیے, وہ ان کو کباڑ مال لگ رہا ہوتا ہے تو وہ اچھی نہیں لگ رہی, اس کو لٹکا دیتے ہیں. اللہ میاں نے اجازت دی ہے برابری کی شرط کے ساتھ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کرنے کے بعد جس نے برابری نہیں کی قیامت کے دن فالج زدہ ہو کے آئے گا اللہ کے سامنے, آدھا دھڑ مفلوج ہوگا اس کا. کیوں؟ ایک طرف مائل ہو گیا تھا تو اللہ اس کی اسی دھڑ کو مائل کر دیں گے. اس لیے اللہ کا خوف کریں. کچھ بہت غلط رپورٹیں آتی ہیں مردوں کی, شوق میں کرتے ہیں اور چسکے لینے کے لیے, اور اس کے بعد جب حقوق کی باری آتی ہے تو پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ لڑکی جب دوسری بیوی بنی ہوتی ہے وہ بیچاری کسی کام کی نہیں رہتی, وہ اس کو یہ چھوڑ دے گا تو ایک اور طلاق کا دھبا لگ گیا اس کے اوپر. تو اس لیے بھائی تھوڑا انسان مرد بن کے تو کرنا ہے تو کرو, اور خاص طور پہ جن کے سسرال والے اجازت دے رہے ہیں ان پہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے جب کی ہے تو آپ دوسری کی طرف اتنا مائل ہو جاؤ کہ پہلی کو لٹکا کے چھوڑ دو. ایسے واقعات میرے علم میں پہلی بیوی نے پرمیشن دی کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کر لیں, کرنے کے بعد اسی بیوی کو لٹکا دیا, اس نے اتنا بڑا دل کیا تھا. تو معاشرے میں یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے, لیکن اس غلط کا عام لوگ علاج یہ کرتے ہیں کہ کرو ہی نہیں. میں یہ علاج نہیں کرتا بھائی, کرو لیکن ان حقوق کو بھی ادا کرو. جیسے ایک بھی کرو نا تو حقوق بھی ادا کرو, یہ تو نہیں کہ ایک کرنا ہی چھوڑ دو, تو حقوق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ دے.